رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے منتخب کیا، اور اس نزول کی کیفیت یہ تھی کہ یہ حرف بحرف کلام الہی ہے، اور جو فرشتوں میں سب سے زیادہ قوت و امانت و دیانت والا ہے وہ جبریل ہے، اور سب سے پوری کائنات کے اندر جو سب سے پاکیزہ قلب ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ نظر بڑا عالم دیکھو، میں اس قرآن کو دیکھ کر اثر پر اتارا ہوں، تو کیا شان ہے اس مہینے کی جس مہینے کو یہ سارے شرط حاصل ہوئے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا،
نہیں ہے تو جھگڑا تو تب کرو جہاں صاف صاف چیزیں نہ ہوں. جب قرآن فرقان ہے وہ سب سے زیادہ فرق کرنے والا ہے تو پھر جھگڑا وہی کریں گے جن کو قرآن کی سمجھ نہیں. یہ رمضان کی شان میں فرمایا. رمضان کے لغوی معنی دو ہیں. ایک ہے رمض یرمد جلا کر کسی چیز کو راکھ کر دیں، اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے رمضان. تو جس طرح کچا سونا بھٹی سے ڈالا جائے تو بھٹی اس کی محنت کچھ کو کھا لیتی ہے اور اس کی اصلی رونق اور جمال کو دوبارہ کر دیتی ہے. اس سونے کے جوہر کو سیکنڈ کر کے رکھ دیتی ہے. رمضان اسی لیے رمضان ہے کہ یہ گناہوں کو خاکستر کر کے مومن کے دل کے جوہر لطیف کو اس لیے سے رمضان کہا جاتا. دوسرا رمضان کا معنی ہے وہ فصل ربی بہار کی خوبصورت بارش. جب وہ رستی ہے تو رستے کی خس و خاشاک کو صاف کر کے اور دھو کے رکھ دیتی ہے. دیکھا ہے آپ نے بارش کو درختوں کو صاف کر دیتی ہے، رستوں کو صاف کر دیتی ہے، گندی ڈھیریوں کو صاف کر دیتی ہے. تو گویا 11 مہینوں میں سے 12واں مہینہ جو وہ ہے جس میں رب کی رحمت بارش کی طرح اس طرح اترتی ہے کہ گناہوں کے خس و خاشاک کو دھو کر اسی طرح سوم کے لیے کوئی معنی. سوم کا معنی رکنا. اور اہل عرب زمانہ اسلام سے پہلے لفظ سوم کو استعمال کرتے تھے. جب کوئی سرکش گھوڑا اپنی جورانیاں دکھانے کے بعد رک جاتا تھا تو کہتے تھے کل سامت ہے. اب اپنی اٹکیلیوں سے یہ روک دیا. جب تم تو تیز آندھی چلتی تھی، ہر چیز کو پلٹ کر رکھ دیتی تھی، تو جب اعتدال پہ آ کر رک جاتی تھی تو اہل عرب کہتے تھے کل سامت بھی ہو کہ ہوا اعتدال پہ آ گئی. سورج چلتے چلتے جب نصف نہار پہ پہنچا تھا تو کہتے کل سامت نہار کہ سورج اپنے مکان پہ آ گیا. تو گیا سوم کا رکنا اس لغت کے معنی سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ 11 مہینے نفس کے سر پر گھوڑے پہ سوار ہونے والے یہ مہینہ وہ نہیں ہے کہ حکومت میں اعتدالیوں میں مبتلا ہے، بلکہ لگام ڈالا اور یہ روزہ تمہیں روک دے گا کہ اب وہ سلسلہ نہیں ہوگا جو 11 مہینے کی بے اعتدالی کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فصل یہ فلسفہ صوم پر گفتگو کرتے ہیں کہ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ سے یہ گنتی کے ایام ہیں، اگر ان کو تم پورا کرو گے تو یقیناً امید ہے کہ تم متقی ہوگا. ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندہ 29 یا 30 دن ان حلال چیزوں سے بھی ڈوبتا ہے رب کی اس کے لیے حلال کی وہ 30 دنوں کا عادی ہے کہ اس حلال کی طرف نہیں جاتا تو حرام کی طرف کیسے جائے. اس لیے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ. آپ فرماتے ہیں فلسفہ صوم میں کہ جو لوگ جنگل کے درندوں کو پکڑتے ہیں، ہاتھی ہے، شیر ہے، شاہباز ہے، شکرا ہے،
درندوں کو بھوک دیتے اور اس بھوک کی یہ قوت ہے کہ یہ عقل دماغ سے پوری آزاد مٹا رکھتے اتنے دنوں کی بھوک کے بعد وہ جیسے چاہیں ان درندوں کو سکھا سکے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی خلقت میں درندگی تھی وہ اپنے مالک کا اس قدر دعویدار ہو جاتا ہے کہ شکار پکڑ کر خود نہیں کھاتا بلکہ مالک کے پاس لے آتا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں اگر بھوک سے درندوں کی عادتیں بدل سکتی ہیں تو بھوک سے اشرف المخلوق انسان کی عادت باقی رہا روز خوروں کا مسئلہ اور روز چوروں کا مسئلہ. تو میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ سرکار کا ارشاد ہے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے بیمار ہے بہت زیادہ شوگر کا اتنا مریض ہے کہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا دل کا پیشنٹ ہے گولیاں میں گولیاں کھا رہا ہے یہ تو ایک عذر شرعی جھگڑا بنتا ہے ہڈا پھٹا ہے صحت اللہ نے دی ہے بدلا اللہ نے دیا ہے اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ زبان پر صحیح نہیں کھا سکتا نیند اتنی میٹھی ہے. سرکار نے قربان لم یک و انسان دہر پورا اگر اپنی پوری زندگی سے سوالات کر پوری زندگی ایک دن بھی روزہ نہ کر کرے تو اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا اس کو بہتر یا ایک روزے کو چھوڑنے کی قضا پوری عمر کے روزے نہیں ہو سکتے تو پھر یہ بھی سوچو کہ ایک روزے پر اللہ تعالیٰ کا انعام بتاؤ اس کا کیا ہوگا. اسی لیے استقبال رمضان کے لوگ بڑے بڑے کیمپ کر رہے تھے اور مجھے پتا نہیں کہ استقبال رمضان سے یہ کیا سمجھے ہیں. استقبال رمضان سنت ہے لیکن سنت اس انداز سے ہے جیسے حضور کا طریقہ ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ختم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان حضور نے 29 شعبان المعظم کو جمع کر کے خود پڑھا. یہ رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے مجھ سے سیکھ لو کہ اس مہینے کے آداب کیا. یہ ہے استقبال رمضان. صرف یہ استقبال رمضان نہیں ہے کہ آٹا چینی کھجورے اور پکوڑے خرید کے رکھ لیں. یہ بھی ٹھیک ہے استقبال رمضان ہے لیکن اصل استقبال رمضان یہ ہے کہ رمضان کو سمجھو. تو حضور نے خطبہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگوں القریب تم پر سایہ افغان ہونے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو عظمتوں والا ہے جو برکت والا. آج میں مبارک کے لفظ پر کیوں رہتے ہو میں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں اکثر تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات اور سیام ہوں فریض قیام علیہ ہی ختم ہوا. سرکار نے فرمایا کہ سن لو اس کی روزے ادا
سے بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کہتے ہیں، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ينكش الدين وانا حي، میں حضور کا خلیفہ ہوں اور شریعت محمدی کی نگرانی میرا فرض ہے، تو میں زندہ رہوں اور نبی کی شریعت کو فرض کیا جائے، میں اس سے لڑوں گا جو زکات اور نماز کو بلا کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ رسی بھی لے کے چھوڑوں گا کہ حضور کے زمانے میں ضروریات دین میں کسی چیز کا انکار کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حکم ہو اس کے انکار میں کسی کو کفر نہیں، جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ یہ فرض کی شان ہے، فرض ہمیشہ کتاب اللہ سے ثابت ہوگا، کسی چیز کا واجب ہونا، سنت ہونا بسم العالم کے فرمائے مقدس سے ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت لے گئی تصور کہ روزہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے اور رات کو باعث ثواب کیا ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں اتنا ہی ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور جو اللہ کا رسول تم نے دے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے بھی صحابی پڑھی اور صحابہ بھی اس پڑھتے تھے، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب کو کہا کہ تو امت کا سب سے بڑا قاری ہے، میں چاہتا ہوں سب کو اکٹھا کر اور ایک قرآن پڑھا جائے اور سب پیچھے سننے والے ہوں۔ تو ابی بن کعب نے یہ نہیں کہا کہ اسلامیہ تو آج ہے آپ اس کو کر رہے وہ مسئلے پہ کھڑے ہو گئے، اور اگر کسی کو حدیث کی تھوڑی سی بھی رمق ہے تو آئے مجھے اس کا جواب دے۔ سیاستہ تو سیاستہ نہیں، میں 27 محدثین سیاستہ کے علاوہ میں ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ تقریباً اس وقت 1,10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں۔ کسی بلاد اسلامی میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں جس نے یہ اعتراض کیا ہو کہ عمر آپ بھی اسلامیہ نماز کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں، ہر صحابی میں حضرت عمر کے اس فعل کو سراہا اور اس پر اجماع ہو گیا۔ ایسا اجماع ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی پیچھے تھے، ابن مسعود بھی پیچھے تھے، ابو سعید خدری بھی پیچھے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی پیچھے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی پیچھے تھے، سعد ابن سعد بھی پیچھے تھے۔ سب صحابہ نے کہا اے عمر واہ واہ، کسی نے اختلاف نہیں کیا، جس مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے، جو اس مسئلے کے خلاف چلے وہ پکا جہنمی کا ٹکڑا۔ اگر کوئی یہ کہے آج 14ویں صدی کا کوئی جانور یہ کہے کہ جی 8 ہیں 20 نہیں ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا سرکار کا جو فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، سنت الخلفاء الراشدین اور خلفاء راشدین کی سنت نے اور نام کیا۔ فرمایا جنہوں نے نجات پانے والا ہے وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صرف ہوگی، صرف یہ نہیں کہا کہ جس پر میں ہوں وہ نجات پانے والا ہے، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور حضور نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور میرے صحابہ کا لقب جماعت، جو صرف حضور
کیا شرم نہیں لوگوں کو آتی کہ فاروق اعظم کے طریقے کو غلط کرتے ہو اور آپ 14ویں صدی میں اپنے طریقے کو صحیح کرتے ہو؟ کیا فاروق اعظم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ حضرت فاروق اعظم صدیقین میں نہیں ہے؟ مجھے جواب دیں۔ ہر صحابی صدیق ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ میرے سمجھنا کہ صرف صدیق حضرت ابو بکر کا لگا ہوا ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے، ہر صحابی صدیق۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ امام غزالی بھی صدیقین میں سے، یہ اولیاء اللہ بھی صدیقین میں سے، تو کیا حضرت عمر کی ذات صدیقین میں سے نہیں ہے؟ یہ نبیوں کے بعد پہلی کیٹیگری۔ اگر صحابہ صدیقین میں نہیں ہے تو بات ہے دوسرا درجہ شہداء کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور شہیدوں میں کون ایسا شہید ہے جو فاروق اعظم کی نسل ہو؟ آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک موتا فی سبیلک فی بلد حبیبک، کہ اللہ میں تو اسے شہادت بھی مانگتا ہوں لیکن تو اسے گزارش یہ ہے کہ تیرے محبوب کے شہر میں وہ شہادت۔ اللہ کریم نے اتنا قبول فرمایا جیسے شہر میں نہیں میرے محبوب کا گنبد سامنے ہوگا اور تو مسلح امامت مسجد نبی میں کھڑا ہوگا اور تجھے شہادت کا رتبہ دوں گا تاکہ سارے شہداء کچھ بناس کریں کہ شہادت بھی نصیب ہوئی ہے، گنبد خزا کے سائے میں نصیب ہوئی۔ ایسی کسی کی شہادت ہے جیسے حضرت عمر کی شہادت ہے؟ آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، صحیح بخاری میں ہے کہ عرض کرنا ام المومنین سے کہ حضور کے مزار اقدس میں جو ٹکڑا خالی پڑا ہے آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ مجھے عطا کر تو ہماری صاحبہ نے روتے ہوئے حضرت سے جواب دیا کہ حضرت تو آپ نفسی اور ابو سے کو یا اعلیٰ نفسی، تو یہ میں کسی کو نہ دیتی، حضور کے جوار اقدس کا ٹکڑا ہے، لیکن اے عمر میں تجھے اپنی ذات پر کرتی ہے۔ اور جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام پہنچا تو آپ نے بتایا الحمدللہ زندگی کیسے شرم ہوئی، اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں کوئی کام اتنا اہم نہیں تھا جتنا قبر رسول کے دور جواب ہونا۔ اس عمر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ بھی کیا، ساری زندگی امت کے لیے راتوں میں بازار میں چکر لگایا، بڑھاپے میں اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوریاں اٹھا کر گواہوں کے گھروں میں ڈالی، گرمی کے موسم میں بیت المال کے اونٹوں کو دھوپ سے لے آئے تو مرنا چاہے میں قیامت کو جواب کیا دوں گا؟ کتنے عمل حسین ہیں، فرمایا وہ رستہ ہی شیطان چھوڑ دیتا ہے جس سے تو آتا ہے، فرمایا وہ ہر کو جلدی لگا انسان ہونا ہم جب بھی بولتا ہے عمر کی زبان کو بولتا ہے۔ اور ویسی کہتی ہے میرے سامنے
مسجدوں کو نور
کے ہاتھ میں میری شفاعت قرآن خوبصورت صورت میں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے رب منا تو ہم نوم باللیل، میں نے اسے رات سونے سے روک رکھا اور یہ کھڑا ہو کر مجھے سنتا رہا، مشفع فیہ، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں میری شفاعت قبول کر، فیشفعان، سرکار فرماتے ہیں اللہ روزے کی بھی شفاعت قبول کرے گا۔ قرآن روزہ رکھنے کے بعد نا خاص طور پہ گرمی میں جب شربت کے اندر جائے گا اور پکوڑے تو خیر مزے ہیں، وہ روزہ نہیں چاہیے اس میں پکوڑے نہ ہو۔ اس کے بعد انسان کے بدن میں بشی تقاضا ہے سستی کا بھی، اور کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ جاؤں، پر لیٹ کیا تو گیا، اس کے بعد جاؤں گے۔ اس سستی کو برداشت کرنا اور برداشت کر کے تراویح کے لیے آنا اور پوری تراویح میں حاضری دینا، تو اس کو اس عید کا شرط حاصل ہوگا۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، میرے بندے وہ ہیں جن کے بستر سے پہلے دور رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی اسی سے خوف کرتے ہوئے اور اسی کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کسی جان کو کیا خبر جو اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا۔ جزا بما کانوا یعملون، جزا ہے اس کی جو وہ عمل۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ یہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع کا حکم کہ ان کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں، تو کیا پوری رات دور رہتے ہیں؟ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ بستر سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو اشاعت کا تصویریں جانتا رہا کہ نماز میں رہ جائے اور نماز اس نے ادا کر لی تو گویا پوری رات بستر سے دور رہتے ایک اور بات بھی ہے کہ قرآن کا آپ کو کوئی ادا کر سکتا، لیکن کوئی انسان بھی اتنے ادب سے قرآن کو سن نہیں سکتا جتنے ادب سے جا بھی نہیں سکتا۔ باوجود ہے قیام میں کھڑا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، دل بھی سوچ رہا ہے، وجود بھی قیام چل رہا ہے، تو آپ پورے سال میں اتنا ادب قرآن کو نہیں مل سکتے جتنا تراویح کی نماز کے اندر قرآن کا۔ اور دوسری بات، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن في السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں بڑی برکت ہے۔ برکت یہ کہ آپ عدل نہیں کرے گا سحری کا اور آپ اٹھ گئے، بے شک 2 پراٹھے کھا جانے کا بھی برکت نہیں، لیکن 2 پراٹھے کوئی نہیں کھا سکے گا۔ یہ آپ کو بتا دوں، جس بندے نے 20 تراویح پڑھ کے جانا ہے نا، اس سے پوچھو کہ وہ سحری کا انتظار کر رہا ہو، جو کچھ افطاری نے کھایا تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ بیچارہ ایسا اٹھے گا نا سحری کے لیے کہ وہ انتظار کر رہا ہوگا، تو سحری کی برکت بھی وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے تراویح پڑھی۔ باقی باپو لوگ یہی کریں گے کہ
وسیام اہل الکتاب عقدۃ الصالح، کہ یہودی بھی روزے رکھتے تھے اور ہم بھی روزے رکھتے ہیں. ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں کھاتے تھے، ہم صحیح کھاتے. ایک صحابی کہتے ہیں میں صحیح ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو حضور کھجوریں کھا رہے ہیں اور مجھے کہا علم الہ طعام مبارک نوکمار میرے ساتھ برکت و رحمت. بڑا مشکل ہے صحیح تو ملنا. وہ گھر کی بوڑھی مائیں تھک جاتی ہیں کہتے کہتے اور اٹھے وقت جا گئی اٹھے. نوجوانوں کی کیا حالت ہے، سن کر جب 5 منٹ رہ جائیں گے اٹھیں گے، منہ دھوئیں گے، 5 رکنے لیں گے تو میں صاحب آسان کر دیں گے، پھر گھڑکی شروع ہو جائے اور پھر کہے گی مسئلہ ہے جب تک آسان نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس مسئلے میں جانا. یہ کچھ وقت کا مسئلہ ہے جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور لوگ بھی تارے کھڑے ہوتے تھے تو مجھے کی آسان کر دیتے تھے. اس کا مطلب ہوتا تھا اب اسے بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کسی کو مشہور کر دیا کہ جب تک آسان ہو رہی ہے کھاتے رہو. آپ اس غلطی میں جانا، ٹائم کا وقت پورے آپ نے ہیں، ختم صحیح کا وقت نہیں مقرر ہے آسان کرنا. آسان صحیح کے اندر کی جائے تو آسان نہیں ہوتی. آسان ختم صحیح کے بعد تو جو آسان میں کھائے گا اس کا لگ جائے گا. وہ تو صحیح ختم ہو گئی اور ختم کے بعد 1 منٹ میں بھی کھائے گا تو نہیں ہوگا. تو یہ گناہیں کو یہ چھوڑ دیں. تراویح پڑھ کے دیکھیں، تراویح پڑھ کے دیکھیں اگر صحیح نہ کھائیں تو تراویح پڑے گا اس کی جو برکت ضرور ہے. وہ تراویح اس سے صحیح کے وقت پہلے اٹھا کر رہا ہے اور صحیح کا لطف بھی ہوگا. یاد اللہ اور سیام کو خرید اور قیام نہیں ختم ہوا. اللہ نے دن کے روزے فرض کیے اور رات اندر قرآن جو پڑھا جاتا ہے تراویح، اس کو بھی باعث ثواب و سنت اللہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ روزہ کیا، وہ کہتے ہیں روزے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک برتن کو صاف کیا اس لیے کہ اسے کھانا تو روزہ برتن کی صفائی ہے اور اس برتن کے اندر جو رزق اترنا ہے وہ رات کا قرآن ہے. اگر خالی برتن صاف کر کے رکھ تو اس کا کیا فائدہ جب تک اس کے اندر کوئی چیز نہ آئے. اس سے ایسے گزرے کہ جن کو ظرف برتن پاک ہو، رات کو قرآن کی بارش ہوتی ہے صف کے اندر، تو پھر بتاؤ 30 دن کے بعد نکھر کر کیا تو مبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے. سرکار اکثر شعبان میں یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی شہر رمضان. اے اللہ شعبان المعظم کو ہمارے لیے مبارک کر اور ہمیں زندگی دی کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچ سکیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ شعبان بھی مبارک ہے اور پھر رمضان کی کیا شان کہ جس تک پہنچنے کے لیے وہ سرکار حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھولتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو جنم دیا جاتا ہے. یہ جو رمضان میں گناہ ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے بہکانے سے نہیں ہوتے، یہ ہمارے اندر والے حرامی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ نفس کی شرارت ہے جو بڑا شیطان حقیقت اندر کر لی جاتی ہے اور یہ لوگوں کو بہکا نہیں سکتے. اور جہنم کے دروازے اس قدر بند ہوتے ہیں
سے جو صحیح و نتیجہ ہے سرکار کی شفاعت سے جنت میں جائے گا. اور اے مومنوں اللہ تعالیٰ بخش دے لیکن یہ بات سے مشین رکھیں کہ اس کو باب الریان سے داخل نہیں کیا جائے. ایک روزگار کو اس دروازے سے جنت میں نہیں داخل کیا جائے. یہ روزگاروں کی وقت ریان رنجن سے ہے جس کا وقت بہت زیادہ تر شاداب اس میں جو بھی داخل ہوگا جنت کی نہروں کا پانی جنت کا رزق کھا کے تروتازہ ہوگا سیراب ہوگا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم. اس لیے یہ اسپیسیفکیشن روزگار کی ہے کہ صرف باب الریان سے حضور کی امت کے روزگار باقی نبیوں کی امت کے روزگار ہی گزر سکیں گے. یہ دروازہ روزگاروں کے لیے وقت ہے. خیر روزگار اگر داخل ہوں گے جنت میں تو داخل تو ہو سکتے ہیں لیکن انہیں اس دروازے سے نہیں بنایا جائے گا جس کا نام ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمائے تھوڑا سا تھا جو میں کچھ کر سکا. ابھی یہ حدیث بھی کافی باقی تھی تو رمضان شریف میں آپ اپنے علماء سے بھی جمعے کے خطبوں میں سنتے رہیں گے. میں تو مہینے کے بعد ایک دفعہ آتا ہوں تو زور تو لگاتا ہوں کہ باتیں اندر جاتا ہوں لیکن کوئی انجیکشن ایجاد نہیں ہوا کہ جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہوئے بھی جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے یہاں پر کرا اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس ماہ مبارک کے سیام کی توفیق دے اور قیام تراویح کی توفیق. نہیں شامل وہ لوگ کی طرح شامل نہیں وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں سے خود کا گرا دیں. ٹھیک ہے اسی لیے پہلے علماء کو لکھا ہے کہ غسل فرض کے علاوہ غسل بھی نہ کریں. تو اب ہم نے ڈر کر علماء اس چودہویں صدی کے علماء اب ہم نے مل کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو زمانے میں بجلی تھی نہیں تھی عمارتیں تھیں نہیں گرمی تھی تو اگر گرمی شدت پکڑ جائے تو اتنی ہم نے اجازت دے دی ہے کہ وہ وہاں غسل کر دے. پہلی کتابوں والے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ غسل کرے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے. تو یہ ہم نے آپ لوگوں سے ڈر کر یہ اجتہاد کیا. اس زمانے میں اتنی عمارتیں آبادیاں نہیں تھیں علاقے کھلے ہوتے تھے مسجدیں کچی ہوتی تھیں اور کچی مسجدیں گرمی میں ٹھنڈی ہوتی تھیں. اب حالات آبادیاں بڑھ گئیں عمارتیں بڑھ گئیں. پھر ان علماء کو اگر ہماری حکومتوں سے واسطہ پڑتا کہ 18 گھنٹے لوگ شہریں کرتے ہیں تو پھر مسئلہ اکثر نہیں